بعد از حمد و صلات لائق کے صد تعظیم و تکریم جمی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بارک لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے، آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں، خالق لم یزل مجھے حق اور سچ بیان کرنے، پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے میری گفتگو کا عنوان تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا اور سورہ حجرات کی آیات میں نے کچھ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ آج میں اس سے اگلی آیت، وہ بھی تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے اس آیت پاک کا شان نزول سماعت فرمائیے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین، جو میں نے پہلے پڑھی تھی یہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، ساتھ ہی اگلی آیت ہے، سماعت فرمائیے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، مالک لم یزل انہیں 3 انعامات سے نواز دیتا ہے۔ پہلا انعام، ان کے دل کو تقوی سے مزین فرما دیتا ہے۔ ویسے تو تقوی پر چلنا انتہائی مشکل کام ہے، عبادات کرو، قیام اللیل کرو، اپنے معاملات زندگی کو درست کرو، اور اس میں کٹھن مراحل آتے ہیں۔ بعض اوقات انسان ڈگمگا جاتا ہے کہ میری نارمل جو زندگی تھی وہ تو بہتر تھی، یہ تو انسان کی سوچ ہے، لیکن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ریشمی لباس پہن کر کانٹوں کے درمیان سے گزر جانا، خود کو بچا کر رکھنا، اس کا نام تقوی ہے۔ تو جب اپنی آوازیں، یہ نہیں، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے گی، 3 انعامات ہوں گے، وہ وحدہ لا شریک رب کی طرف سے ہوں گے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ پھر تقوی کے لیے محنتوں کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کے دل کو تقوی کے لیے کھول دے گا۔ پھر کسی قسم کا بوجھ نہیں لگے گا کہ میں ٹھنڈے پانی سے وضو کروں گا، پھر نماز پڑھوں گا، گرم بستر کیسے چھوڑ دوں۔ اب پریشانی نہیں ہوگی، اس وقت آپ کو سردیوں کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بھی سرور عطا کرے گا۔ پھر دوسرا انعام فرمایا کہ لہم مغفرۃ، جب نبی کی تعظیم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعظیم کرے گا تو میں چھوٹے بڑے جو اس کے گناہ ہوں گے نا، چھوٹے چھوٹے گناہ، وہ میں سارے معاف کر دوں گا۔ ادھر گناہ کیا، ادھر نیکی کی، پچھلے گناہ کو میں مٹا دوں گا۔ لہم مغفرۃ، شرط یہ ہے میرے نبی کی تعظیم کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا واجر عظیم، تیسرا انعام یہ دوں گا، میرے نبی کی تعظیم کرنے والے کو اجر عظیم عطا فرما دوں گا۔ 3 انعامات یاد رکھیں کہ اکثر جب آیات پڑھی جاتی ہے نا تعظیم رسول کے حوالے سے، ہمارا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے نا، یہ کم پڑھے لکھے لوگوں نے تبدیل ایسا کر دیا ہے کہ جب کبھی تعظیم رسول یا گستاخی کے حوالے سے قرآن کی آیات پڑھی جائیں تو ہم فوراً، جو عوام ہے ان کا ذہن یہ جاتا ہے ہو سکتا ہے یہ کسی دوسرے مسلک پر اٹیک کیا جا رہا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ کسی دوسرے مسلک پر اٹیک نہیں، تعظیم رسول کسی بھی مسلک سے کوئی تعلق رکھتا ہے، ہر ایک کے لیے لازم ہے، یہ کسی مسلک کے حوالے سے بات ہی نہیں ہے، یہ قرآن نے واضح کہہ دیا ہے، چاہے کوئی سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سب کے لیے برابر قرآن کا پیغام ہے، اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے پست رکھو۔ حضرت قیس بن ثابت کے حوالے سے میں نے عرض کی تھی کہ وہ اونچا سنتے تھے، انہیں آواز نہیں آتی تھی، تو محفل میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے، وہ اونچی آواز سے کہتے جی یا رسول اللہ کیا فرمایا ہے،
صحابہ ان کی طرف دیکھتے تھے، کیس کو دیکھو دربار رسالت میں اونچی آواز سے بول رہے ہیں، خود سن نہیں سکتے تھے اور بولتے اونچا تھے، تو یہ تو ایک اسی طرح سائنٹیفک طور پہ ہے، جو بندہ سن نہیں سکتا وہ اونچی آواز میں بات کرتا ہے۔ تو حضرت قیس جب آیات پچھلی نازل ہوئی گھر میں بیٹھ گئے، حضور نے فرمایا ثابت بن قیس تو میری بارگاہ کا خطیب ہے، تیرا اونچا بولنا گستاخی نہیں ہے، گستاخی ان کی ہے جن کا لہجہ بے ادبی والا ہوا کرتا ہے، تو میرا خطیب ہے۔ اب سنیں ذرا، بنو تمیم کا ایک قافلہ آیا، وفد آیا، 70 بندوں پر مشتمل تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو مثالیں دے کر سمجھایا تھا کہ کسی شخص نے اٹھ کر یہ کہا کہ اللہ سے ڈرو، بات تو ٹھیک تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دعائیں مانگتے ہیں، لیکن جب کوئی عام بندہ اٹھ کر کہ اللہ سے اے نبی ڈرو تو گستاخی ہے۔ کیوں؟ نبی تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تمہارا لہجہ بتا رہا ہوتا ہے، اس میں محبت رسول نہیں ہے، اس میں گستاخی ہے۔ دروازے پر گھنٹیاں لگی ہیں، یا دروازہ بجانا، یا کسی کو گھر کے باہر سے بلانا، یہ عام سی بات ہے نا۔ بنو تمیم کے اس قافلے میں سے کچھ لوگوں نے باہر سے بلایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلو۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ جس طرح تم اپنے بڑے بھائی کو بلاتے ہو اس طرح میرے نبی کو نہ بلانا، یہ تمہارا بلانا ہمیں برداشت نہیں ہے، یہ تعظیم رسول نہیں ہے، یہ گستاخی رسول ہے۔ بلایا ہی تو تھا، قرآن نے تنبیہ فرما دی کہ خبردار، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، تم لوگ حجروں کے باہر سے حضور کو ایسے نہ پکارنا، اور یہ جو حجرے کے باہر سے کھڑے ہو کر میرے نبی کو پکارتے ہیں، اکثرہم لا یاقلون، ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں ہیں میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ روزہ رسول پر جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں آواز تو بلند ہو جاتی ہے، میں نے کہا ذرا رکو، یہ ثابت بن قیس والی حدیث واضح کر رہی ہے جہاں پر حضور کی شان اور تعریف بیان کی جائے وہاں پر یہ قرآن کا فتویٰ نہیں ہے، جہاں پر بے ادبی اور گستاخی ہوگی وہاں لہجے کے بارے میں قرآن کا فتویٰ موجود ہے۔ انہوں نے آ کر کہا محمد باہر نکلو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ 70 بندوں پر مشتمل یہ قافلہ تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے خطیب کو بلایا، انہوں نے کہا ہمارے خطیب کی ذرا خطابت یہ اپنے جوہر دکھائے گا، آپ اس کی تقریر سنیں۔ ان کا خطیب، اس کا نام عطارد بن حاجب تھا، کھڑے ہو کے اس سے تقریر کی، اے محمد تمہیں پتہ ہے اس بات کا کہ ہم جسے عزت دیتے ہیں لوگ اس کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم جس کے عیب بیان کرتے ہیں لوگ اس کی مذمت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے پاس بڑی پاور ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو خود روکا، فرمایا جھوٹ بول رہے ہو، عزت اسی کی ہوتی ہے جسے رب عطا فرماتا ہے، اور عیب والا وہ ہوتا ہے رب جس کی مذمت فرماتا ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دربار کے خطیب کو بھی انٹروڈیوس کروانا تھا، فرمایا قیس بن ثابت کھڑے ہو جاؤ، سامنے اپنے کھڑے کر کے فرمایا اب جا کر انہیں جواب دو۔ حضرت ثابت بن قیس نے وہ تقریر کی، اسلام کی شان بیان کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، دین کی شان بیان کی۔ حضور نے فرمایا تم اپنا خطیب لاتے ہو، میں دربار رسالت کا خطیب ثابت بن قیس کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اصل میں ثابت بن قیس کو تسلی بھی دینی تھی، ثابت بن قیس تیری وجہ سے آیت نازل نہیں ہوئی، تو میری شان بلند آواز میں بیان کرتا ہے۔ دیکھیں آج اگر کوئی یہ کہے نا یہ فلاں مسجد کا خطیب ہے اور یہ بڑا مشہور اور معروف ہے، بڑی بات لگتی ہے، فلاں مسجد کے خطیب صاحب آ رہے ہیں،
جو اس وقت مشہور و معروف مساجد بھی ہیں، خطبہ بھی ہیں، نام لیا جاتا ہے، بڑا سمجھا جاتا ہے۔ ثابت بن قیس میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ کی عظمتوں کا کیا کہنا ہے، جسے بارگاہ رسالت خود یہ کہہ رہی ہے لوگوں تمہارے خطیب اپنی جگہ پر ہیں، یہ ثابت بن قیس مجھ محمد عربی کا خطیب ہے۔ مسجد نبوی کا خطیب تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن دربار رسالت جسے سند دے رہی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھہرو ذرا، ہمیں اپنے شاعر کو کھڑا کرنے دو، یہ زمین اور آسمان کے کلابے ہماری شانوں میں ملا دے گا۔ ان کا شاعر اٹھا، زبرکان اس کا نام تھا، وہ اٹھ کر کے اس نے مختلف انداز میں شعر پڑھنا شروع کیے۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں اپنے دربار کے شاعر کو بھی سنا دیتا ہوں۔ فرمایا حسان بن ثابت کو بلاؤ، انہیں اپنے الفاظ میں ذرا مذمت کر کے بتائے کہ شعر کسے کہا جاتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت فی البدی اشعار پڑھا کرتے تھے، لکھ کر نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حسان بن ثابت کھڑے ہو گئے، ایسے ایسے اشعار حضرت حسان بن ثابت نے پڑھے، بنو تمیم کے 70 بندوں پر مشتمل اس سارے وفد نے وہیں پر کھڑے کھڑے کلمہ طیبہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ حسان بن ثابت ایسے تھے کہ ایک مقام پر بلند آواز سے کوئی شعر پڑھ رہے تھے، صحابہ نے کہا حسان ہر جگہ پر تو شعر پڑھتا ہے۔ کہنے لگے حضور کی شان میں ہی تو پڑھتا ہوں، میں کون سا اپنی تعریفیں کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ سے پوچھو، میں جب حضور کی شان بیان کرتا ہوں نا تو خود سند مجھے حضور نے عطا فرمائی ہے کہ یا اللہ جبرائیل امی کے ذریعے سے میرے حسان بن ثابت کی مدد و نصرت فرما۔ یعنی جب میں شعر پڑھ کر کفار کو جواب دیتا ہوں، تمہاری ننگی تلواروں کا جواب ایک طرف ہے، یہ بجا ہے، لیکن مجھ حسان بن ثابت کو حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جب ان کی ننگی تلواریں چمک رہی ہوں تو تیری زبان جب انہیں جب شعر سنا کر جواب دے گی تو سید الملائکہ تیری مدد کے لیے اتر آئے گا۔ یہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس بنو تمیم کے قافلے کو دیکھ کر فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ ناسمجھ تھے، یہ جانتے ہی نہیں تھے نبی کی شان کیا ہے۔ حسان بن ثابت نے انہیں حضور کی شان سنا کر بتایا ہمارے نبی کی تعظیم یہ ہے، اور قرآن کی آیات نے واضح بتا دیا ہے۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں جو پچھلی آیات تھی وہ یہی واضح کر رہی تھی کہ اپنے بڑے بھائی جیسا ادب، یا یہ خبردار مت کہو نبی تو ہماری طرح کھاتا تھا، نبی تو ہماری طرح پیتا تھا، ہماری طرح چلتا تھا، وہ تو بشر تھے، ایسے خبردار نہ کہو۔ وہ افضل البشر تھے اور بے مثل و بے مثال بشر تھے، سوچا بھی نہ کرو۔ ایسی سوچ کسی کے دماغ میں آ گئی کہ وہ تو ہماری طرح تھے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی، خوش ہو کر دنیا سے پھر چلے جائیں، بڑی نمازیں پڑھ کے جا رہے ہیں، بڑے روزے رکھ کے جا رہے ہیں، بخشش تو 1 منٹ میں ہو جائے گی۔ نہیں، فرشتوں نے بتا دینا ہے، ہم نے نہیں کہا تھا تعظیم رسول کرو، تعظیم رسول کی طرف تو تم گئے نہیں ہو اور یہاں پر تم ٹکرے مارتے رہے ہو، خبردار تمہارے اعمال تو دنیا میں ہی ضائع کیے جا چکے تھے۔ دیکھیں شیطان نے اس زمین پر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر سجدہ نہیں کیا تھا، فرشتوں کا استاد تھا۔ فرمایا ذرا تعظیم رسول کے لیے سجدہ کرو۔ اس نے کہا میں سجدہ کروں؟ آگ سے بناؤں، مٹی سے یہ بنایا ہے آدم، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے، آگ مٹی کو سجدہ کیسے کرے؟ فرمایا تیری ساری عبادتیں تیرے منہ پر مار رہا ہوں، تعظیم رسول نہیں تو قیامت تک لانتی ہونے کا توق تیری گردن میں ڈال رہا ہوں۔ اس لیے تعظیم رسول جو ہوتی ہے یہ لازمی ہے۔ اگر محبت رسول، ادب رسول نہیں ہے تو عبادتوں میں یہ جو ایک رکن آتا ہے جسے سجدہ کہا جاتا ہے، جب تعظیم رسول نکل جاتی ہے پھر اسے سجدہ نہیں، اسے ٹکریں کہا جاتا ہے۔
اور فرشتے ان عبادات کو قبول ہی نہیں کرتے کہ جو عبادات عظمت رسول سے خالی ہو جائے۔ آگے چلیں، حضرت ابن عباس حبر الامہ، امت کے سب سے بڑے عالم، امت کے سب سے بڑے عالم، یہ حضرت ابی بن کعب سے علم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اب حضرت ابی سے پڑھنے والا، لیکن حضور فرما رہے ہیں امت کا سب سے بڑا عالم ابن عباس ہے۔ ابن عباس پڑھنے جاتے، دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے، کافی دیر کے بعد حضرت ابی باہر آتے، آپ ان سے کہتے کہ ابن عباس دروازے پہ دستک دے لیتے، بلا لیتے، گھنٹی تو نہیں تھی، دستک دیتے میں باہر آ جاتا۔ کہا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جب بنو تمیم کے وفد نے بلایا تھا، یہ تعظیم ہے اس لیے بلاتا ہی نہیں ہوں، کھڑا ہوتا ہوں، جب آپ کی مرضی چاہے، آپ ہمارے استاد ہیں، جب آپ باہر آئیں گے تب بیٹھ کے پڑھ لوں گا۔ پتہ ابن عباس نے ایک جملہ کہا، ذرا وہ سنیے گا۔ ابن عباس نے یہ جملہ کہا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، وہ حضرت ابی ایک عالم تھے، استاد تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، عالم اپنی قوم میں ایسے ہے جیسے ایک نبی امت میں ہوا کرتا ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ عالم اپنے شاگردوں کے سامنے اپنی قوم میں ایسے ہے جیسے نبی امت میں نبی ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھیں معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ ہمارے لوگ اکثر مجھے باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ نماز پڑھ کے فلاں شخص سے ملے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا ہم تو نکل جاتے ہیں ایسے، تو جو سامنے آتا ہے ہم تو اس کو ملتے ہیں، ہم تو چھوڑتے نہیں ہیں اس کو، تو ہم ملتے ہیں۔ کہا نہیں، آپ کا کام بنتا ہے جا کر سلام کرنا، اس لیے کہ یہ عاجزی کو ظاہر کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون سی عاجزی ہے جب ہم نکل رہے ہیں؟ تو آپ نے عالم کو اتنا لیول اس کا گرا دیا ہے نا کہ وہ خود جائے آپ کو جا کر جھک کر سلام کرے، تب آپ کہتے ہیں بہت پائے کا عالم ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کو پس پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کو سوچا کریں کہ جس کے سامنے اقتداء میں جا کر اللہ کی عبادات کر رہے ہیں، وہ آپ کو جھک کر سلام نہیں کر سکتا، وہ آپ کی تعظیم نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کرے تو عاجزی آپ کو اس کو گلے نہ کریں، آپ نے جا کر اس کا ادب کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہے۔ اگر وہ کسی طرز میں نکل جاتا ہے تو اس کو تکبر سے تشبیہ نہ دیں کہ یہ تو تکبر ہوتا ہے۔ عالم کی شان کو برقرار رکھیں، امام کی شان کو برقرار رکھیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ 1400 سال پہلے مسجد نبوی شریف کے منبر پر آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور حبر الامہ ابن عباس، آپ نے خود یہ چیز فرمائی ہے کہ ایک عالم کا ادب کیا ہے۔ اب ادب وہی کرے گا جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے یا حضور کے صحابہ کو مانتا ہے۔ جس کا ان دونوں سے تعلق نہیں، اسے ادب کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ہمیں ان سے گلہ بھی نہیں ہے، یہ ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ یہ چیز بیان کرنی ضروری بھی تھی، لیکن یہ چونکہ حدیث سے ریلیٹڈ تھی۔ انہوں نے کہا میں نے حضور سے خود سنا ہے کہ بس جا کر کھڑے ہو جانا ہے، ادب کا تقاضا یہی ہے۔ حضرت تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگلی روایت سنیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی، یہ صحابی رسول ہے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو انہیں کفار مکہ نے بھیجا کہ عروہ جا کر پتہ تو کر کے آؤ، قاصد بنا کر بھیجا، دیکھو حضور کے جو صحابہ ہیں وہ کیوں ہم سے ہر معاملے میں آگے نکل جاتے ہیں، ہر معاملے میں جیت جاتے ہیں۔ اچھا میں نا اکثر دیواروں پر یہ لکھا ہوا دیکھتا ہوں، میں نوکر صحابہ دا، ہم بھی نوکر ہیں، آپ بھی، سب نوکر ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم صحابہ کے نوکر ہیں۔ لیکن ہم نوکر کہیں، صحابہ کرتے رہیں، صحابہ والے ایک کام بھی ہماری زندگی میں نہ ہوں، پھر نوکری نہ فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ویسے ایسا ہی ہے، دیواروں پر لکھ کر یا بلند و بالا جوش والے انداز میں تقریریں کر کے کہ ہم صحابہ کے نوکر ہیں، صحابہ والے انداز میں بتا دیتا ہوں وہ کیا تھے۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں
میں نے جا کر دیکھا چیک تو کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور معاملے میں آگے کیسے نکل جاتے ہیں. کہتے میں نے جا کر دیکھا پلین ہم یہ بنا رہے تھے کہ 313 ہیں، ہماری تعداد اتنی ہے کہ 6 بندے ایک بندے کو پکڑ کر رسی سے باندھیں گے اور گھسیٹ کر لے آئیں گے. عروہ بن مسعود کو بھیجا پتہ کر کے آؤ کیا چل رہا ہے. عروہ نے واپس آ کر کے کہا میں قسم دیتا ہوں تمہیں، تم رسول اللہ کے صحابہ کو کبھی ہرا نہیں سکتے. عروہ کہتے ہیں میں کیسر و کسریٰ میں بھی قاصد بن کے گیا ہوں، میں نے ان کے سپاہیوں کو بھی دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کی بارگاہ میں گیا ہوں، ہر ایک کے سپاہیوں کو دیکھا ہے. میں منظر عجیب سا دیکھ کے آ رہا ہوں، حیران اور پریشان ہو گیا. اے عروہ دیکھا کیا ہے؟ کہا دیکھا یہ ہے کہ لجپال نبی وضو کر رہے ہیں، ان کے وضو کا پانی چہرے پہ لگ کر زمین پر کوئی صحابی گرنے ہی نہیں دیتا، اپنے ہاتھوں پہ مل لیتا ہے. جس نبی کے چہرے سے پانی لگ کر زمین پر نہیں گرتا، اس نبی کے خون بہانے کی تم بات کر رہے ہو؟ خبردار، سوچنا بھی مت. اور جس کو پانی میسر نہیں آتا وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ پر ہاتھ رگڑ کر اپنے چہروں پہ ملتا ہے، یہ برکت رسول ہے. رب کعبہ کی قسم، جو نبی کا صحابی ابو بکر ہو یا عمر ہو، علی ہو یا عثمان ہو، جو پانی زمین پر نہیں گرنے دیتا، اس نبی کے خون کا قطرہ کیسے زمین پر گرا سکتے ہو؟ یہ تعظیم رسول ہے جو رسول اللہ کے صحابہ کو جھکنے نہیں دیتی. یہ تعظیم رسول ہے جو رسول اللہ کے صحابہ کو کیسر و کسریٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی ہے، اور وہ تھر تھر کانپتے رہتے ہیں. کسی جگہ پر جا کر کسی صحابی نے تلوار اٹھا کر یہ نہیں کہا تھا کہ ماتھے پر محراب ہے، دیکھ لو نمازیں پڑھ کے آیا ہوں. حتیٰ کہ شیر جیسا درندہ سامنے آ جائے، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا تھا کہ 100 روپے کی تسبیح ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے، بڑا صوفی ہوں. یہ نہیں کہا تھا سر پر دستار ہے، ان کا امتی ہوں، بڑی نمازیں، بڑے روزے، بڑے حج اور کلمہ پڑھتا ہوں. نہیں، کلمے کا مقصد بتایا تھا کہ درندہ سامنے آیا، کہا رک، تو چیرنے پھاڑنے والا ہے، لیکن سن میں آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کا غلام تیرے سامنے کھڑا ہوں. شیر نے رستہ بدلا، کہا ہمارا حضور کے غلاموں سے اس طرح کا لینا دینا نہیں ہے کہ انہیں چیر پھاڑ دیں، ہم آپ کو رستہ دیتے ہیں. حضرت سفینہ نام ہے صحابی کا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. تھوڑا آگے چلیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک، یہ باب ما جاء فی اصلاح بین الناس، یہ صحیح بخاری شریف میں ہے، صحیح مسلم شریف میں ہے، کتاب الجہاد. میں نے کہا نا کہ صحابہ والے طرز بھی اپنائیں، کہ صحابہ یہ عمل کرتے تھے. اب یہ نہ قرآن میں لکھا تھا نہ حدیث میں لکھا تھا، لیکن صحابی کر رہے تھے. آگے چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گلی سے گزر رہی تھی، تو حضور کی سواری یہ خچر جو ہوتا ہے، گھوڑا، خچر، گدھا، بس اسی طرز کی سواری تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم اس کے قدموں سے لگنے والی خاک پر بھی قربان جاتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گزر رہی تھی تو پاس منافق کھڑا تھا. اس نے کہا کہ اس نے اپنے ناک پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا کہ اس کی بو نے میرے ناک میں یا ہماری طبیعت کو خراب کر دیا، اس سواری کی بو نے. حضور کے صحابی پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا خبردار بدبخت، یہاں سے چلا جا، اللہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے، میرے نبی کی سواری کی جو بو ہے نا، وہ تیرے سے کئی ہزار درجے بہتر ہے. اب سواری ہے، غیر ذوی العقول ہے، جانور ہے، لیکن صحابہ کا عقیدہ یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس گدھے سے بھی ہو جائے وہ بھی افضل ہو جایا کرتا ہے. پھر وہ تمہارے ترازو ان میں نہیں تول سکتے. ہم جو ترازو لگا کر بیٹھے نا علم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ کا، ان میں پھر وہ نہیں تلتا. وہ صحابہ کا عقیدہ تھا، وہ صحابی کا عقیدہ تھا. وہ یہ تھا کہ جس سواری پر میرے آقا بس ایک دفعہ بیٹھے، یا نسبت جس کی سواری کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، رب کعبہ کی قسم اس کی خوشبو سارے عرب کے کفار سے بھی زیادہ بہتر ہے.
جو صحابی حضور کی سواری کی توہین نہ کرنے دیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دیں، قرآن کہتا ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور اس سے پہلے کہتا ہے کہ ہم اس کے دل کو تقوی سے مزین کر دیتے ہیں اور ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، انہیں بروز محشر اجر عظیم عطا کریں گے۔ لوگوں، یہ تعظیم رسول ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، دلیل قطعی ہے، یہ فتویٰ میرا یا کسی مفتی کا نہیں ہے، یہ صرف قرآن کا فتویٰ ہے، مالک لم یزل کی لاریب کتاب ہے اور قلب اطہر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ہمارا ایمان ہے اس بات پر، اگر ادب رسول نہیں ہے ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہے، ادب رسول ہوگا ہماری عبادتیں قبول ہوں گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔